بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر اوان صاحب. اوان صاحب، پی آئی اے کا ایک نیا اقدام سامنے آیا جی. 14,000 آدمیوں میں سے 7,000 آدمی جو ان سے ہے وہ نکالنے لگے ہیں جی. 7,000 میں جو 3,500 آدمی ہیں ان کو گولڈن ہینڈ شیک دینے لگے ہیں 12 ارب روپیہ. ٹھیک ہے. کیا یہ صحیح فیصلہ ہے کہ ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو وہ پھر سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ 7,000 بندہ نکال کے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم پروفٹ میں لے جائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ عاصم صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا اور میں بالکل دلچسپی لے کے اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی. 2 ادارے، ایک پی آئی اے اور ایک اسٹیل مل کراچی، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اتنے تباہ و برباد ہوئے، اتنے جالے اس میں بھرتی کیے گئے کہ میں آپ کو اعداد و شمار دے سکتا ہوں. میں نے اعداد و شمار وہ پڑھے ہوئے ہیں، ریسرچ میں پڑھے ہوئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، بے شک قطر ایئر لائن ہے، سعودی ایئر لائن ہے، برٹش ایئر لائن ہے، کوئی بھی ایئر لائن ہے، ایک ایئر لائن کے لیے ان کے پاس جو عملہ ہے نا ایک ایئر لائن کا، وہ میرا خیال ہے 150 یا 160 بندے ہیں ٹوٹل. ان کی مینجمنٹ سے لے کے پی ایم تک، فلائٹ کے کریو تک، جو 160 بندے کا سٹاف ہے ایک فلائٹ کے لیے، انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں. جبکہ پاکستان میں جو پی آئی اے کی فلائٹس ہے، ایک فلائٹ کے لیے 36 مطلب طیارے ہیں پی آئی اے کے پاس. جی. ایک طیارے کے لیے 750 سے 750 یعنی کہ 775 بندہ کام کر رہا ہے ایک طیارے کے لیے. جی کیلکولیٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ فگر ہیں، یہ اعداد و شمار ہیں. کون ہیں سارے؟ فرضی انٹریاں، بتا خور، ابلائج کی وہ نہیں، سارا سندھ، جن کو کوئی کام، بس ان کے پاس جالا لگنا چاہیے تھا کہ یہ جالا ہے. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو کس بات کی سزا ملی ہے؟ اسی کے اس نے پی آئی اے میں اوور فلو بھرتیاں کی. ایک بندہ وہ مطلب مجھے بتائیں 750 بندہ ایک فلائٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک. پھر ان کے ٹی اے ڈی اے، پھر ان کے انٹرنیشنل فلائٹس، یعنی کہ اوور فلو. اسٹیل مل کا حال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح برباد ہو گئی. اتنا اس میں ورکر نہیں ہے جتنے یہ افسر بھرتی ہوئے ہیں. پھر عاصم صاحب میں نے اس پہ پڑھا ہوا ہے، سارا میری ریسرچ ہے اس میں، کہ بہت سارے لوگ مطلب 750 میں سے 500-600 بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ آتا ہی نہیں ہے. جی وہ صرف سیلریاں لے رہے تھے. پی آئی اے ترجمان نے یہی بتایا کہ وہ جو 7,500 ہم بندہ نکال رہے ہیں اس میں 300 بندہ، 3,500 بندہ تو ٹیکنیکل ہے، باقی 3,500 بندہ جو سب کنٹریکٹر ہیں جو مفت میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے. چلو ایک دفعہ واضح مال وہ کیا کہتے ہیں خزانے کو تھوڑا بوجھ تو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن جان چھوٹ جائے گی. سر ادارے پہ یہ لوگ بوجھ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے سوائے، میں پھر وہ کہوں گا، میں بڑی معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف بھرتی کیے گئے تھے کہ پیپلز پارٹی کے سیاسی جلسوں میں انہوں نے شرکت کرنی ہے. وہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو آئے تو سارے سر جی وہ، لیکن پی آئی اے، اسٹیل مل، یہ خاص طور پہ 2 ادارے پیپلز پارٹی نے اپنے لیے رکھے تھے کہ ان کے جو ورکر ہیں یہی ان کے سیاسی ورکر ہیں، یہی ان کے جالے ہیں، یہی زندہ باد بھٹو ہے اور یہی زندہ باد سارا کچھ ہے. ملک صاحب، بہت ساری خواتین کے اسکینڈل سامنے آتے رہے ہیں پی آئی اے میں. جی. کوئی اسمگلنگ میں ہوتا تھا انوالومنٹ کسی کی، کوئی نجائز کاموں میں ہوتی تھی. تو سر جی کیا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان پہ سخت ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ عاصم صاحب آپ نے بھی انٹرنیشنل سفر کیا ہوا ہے، میں نے بھی سفر کیا ہوا ہے. جی. ہم نے قطر ایئر لائن بھی دیکھی، سعودی ایئر لائن بھی دیکھی، برٹش ایئر لائن بھی دیکھی، مطلب باقی جو ملکوں کی ایئر لائن ہے، ٹرکش ایئر لائن بھی دیکھی. ان کی آپ ایئر ہوسٹس چیک کریں. جی. چائنا کی جو ایئر لائن ہے ان کی ایئر ہوسٹس کو چیک کریں، ان کی تعلیم، چیک کرنے سے کیا مراد ہے سر؟ مطلب ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا بیہیویئر، ان کا سروسز. ٹھیک. یا ایئر لائن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک اپنے کرو کے لیے یا ایک اپنے ایئر سٹاف کے لیے، آپ پاکستان کی خواتین کو چیک کریں. مطلب کہ پراپر پروفیشنل لوگ یہاں کے جو پاکستان کی جو خواتین ہیں ایئر ہوسٹس ہیں، سوائے مطلب ماما، چاچا، بہن، بھتیجا، جس کے علاوہ ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے. ساری سفارشی، نہ ان کی کوئی تعلیم، نہ ان کی کوئی تربیت، نہ. اچھا اگر چلو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایئر سٹاف جو ہوتا ہے ویل سمارٹ، گڈ لکنگ، یہ وہ پاکستان کی پی آئی اے کے آپ ایئر ہوسٹس چیک کر لیں، ساری مائیاں، دادیاں، نانیاں، پردادیاں اسی طرح. ٹھیک ہے نا.
جو بولتی بھی تمیز سے نہیں ہے، ان کو تو بولنے کی تو پتہ ہی ہاں نہیں ہے. مطلب بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پی آئی اے پھر کیسے ایک معیاری انٹرنیشنل سروس منتخب کرتی کیونکہ ہے؟ آپ کی پہچان ہے. دیکھیں نا، آپ کا اگر آپ کے ملک کا طیارہ ہے تو اس میں پوری دنیا نے سفر کرنا ہے، پوری دنیا سے لوگوں نے بیٹھنا اس میں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کی پرسنالٹی ہوگی. تو ہمارا یہ لوگو، یہ ایئر ہوسٹس ہمارا پی آئی اے کا لوگو ہے، تو لوگو چیک کر لیں. لوگو کا یہ حال ہے تو پی آئی کا اپنا کیا حال ہوگا. وہ میں آپ کو ایک تھوڑا چھوٹا سا ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں کہ پی آئی اے نے شروع میں ایک اپنے لیے کمرشل لوگو تیار کیا. تو لوگوں کے دوران انہوں نے مختلف لوگوں کے انٹرویو کیے، جس میں انہوں نے ایک بزرگ کا بھی انٹرویو کیا. 60 سال 65 سال 70 سال کے بزرگ ہوں گے. تو بزرگ نے کہا کہ جی پی آئی اے کا جو ماحول ہے وہ بالکل میرے گھر جیسا ہے. تو کمرشل بنانے والے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بابا جی سے دوبارہ سوال کیا کہ بابا جی اور بتائیں تھوڑا سا، اس کا آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر جیسا ماحول ہے. انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کو مجھے اپنے گھر میں منہ لگاتا ہے، نہ کو مجھے پی آئی اے میں منہ لگاتا ہے. تو یہ پی آئی اے سر، آپ سوچیں کہ کیسے اس کی سروس جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار ملک صاحب کی گفتگو. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.